میں پولیس میں 31 دسمبر 2019 کو بھرتی ہوا تھا. میں نے جماعت الحرار میں شمولیت اختیار کیا اور ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کیا. مجھے افغان فورسز نے کابل میں رک کر گرفتار کیا. جنید کو بذریعہ ٹیلی گرام میسج کیا کہ پولیس لائن میں بلاسٹ ہو گیا. پولیس لائن حملے کے علاوہ میں نے اور بہت سی کارروائیاں کی ہیں. ایک چرچ کے پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک پر ٹارگٹ کیا، ہینڈ گرنیٹ حملہ کیا. فروری 2024 کو جماعت الحرار کے لاہور میں موجود ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا جس سے اس نے قادیانی کو ٹارگٹ کیا. 2 پولیس والوں کو شہید کیا. السلام علیکم دوستو. مجھے کسی بھی ویڈیو کے کامنٹس میں اکثر و بیشتر کچھ دوست، کچھ دیکھنے والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مختلف گینگز پہ، تنظیموں پہ، کرمنلز پہ بات کرتے ہیں لیکن اپنے پولیس والوں کے کرائم نہیں بتاتے. جبکہ میں کوشش کرتا ہوں ایمانداری سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں میں بالکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. لیکن چلیں، میں نے کہا کہ چلیں بہت سارے دوستوں کا اصرار ہے تو اس پہ کچھ ایسی چیزیں پولیس افسران کی یا پولیس اہلکاروں کی آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کہ ٹیررزم میں رہے ہیں. ابھی 6 روز پہلے پشاور میں ایک پولیس کانسٹیبل اریسٹ ہوا ہے جس نے ایک دہشت گرد تنظیم کی طرف سے ٹریننگ بھی کی افغانستان میں، اور وہاں پہ اس تنظیم کے لیے باقاعدہ ممبر بنا. ان کے دیے ہوئے ٹارگٹس پہ اس نے کام کیا. بہت سے ٹارگٹ اس نے اچیو کیے، جس میں 2023 جنوری میں پولیس لائن پشاور میں ایک سوسائڈ بومبنگ ہوئی تھی جس میں 86 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے. 30 جنوری 2023 کو ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 86 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے. فتنہ الخوارج کی ایک ذیلی تنظیم جماعت الحرار کی کارروائی ہے. چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا. دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے. تو اس کا ماسٹر مائنڈ بھی یہی پولیس اہلکار تھا، اور اس نے جماعت الحرار نامی ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں ہے، اور یہ تنظیم پاکستان میں دہشت گردی کی بہت سی وارداتوں میں ملوث ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتیں کی ہیں، سوسائڈ بومبنگ، بم بلاسٹ، ٹارگٹ کلنگ، بہت کچھ اس تنظیم کی یہ تنظیم اس کی ذمہ دار ہے. میں اس پولیس کانسٹیبل کی جو انٹروگیشن ہے، جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا جس میں تمام ڈیٹیل بتائے گا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو آج کچھ اور واقعات بھی ایسے بتاؤں گا جس میں پولیس اہلکاروں نے دہشت گرد تنظیموں کے لیے کام کیا اور ناحق خون بہایا، شہریوں کا، معصوم لوگوں کی جانیں لی. تو میں وہ بھی شیئر کروں گا. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کانسٹیبل محمد ولی نے جس طریقے سے دہشت گردوں کی مدد کی اور ان کے لیے کام کیا، پہلے اسی کی زبانی سنیے، پھر آپ کو مزید چیزیں میں شیئر کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ولی ولد بازمیر خان ہے. میں دلزاق روڈ پشاور کا رہائشی ہوں. میں پولیس میں 31 دسمبر 2019 کو بھرتی ہوا تھا. تقریباً 3 سال قبل 2021 میں میری جماعت الحرار کے جنید نامی فیس بک آئی ڈی سے رابطہ ہوا اور اس نے میری ذہن سازی کی. نتیجتاً میں نے ان کا ساتھ دینے اور جماعت الحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا. فروری 2021 میں ایک ہفتہ چھٹی لے کر میں افغانستان جلال آباد براستہ کوئٹہ چمن بارڈر کے چلا گیا اور وہاں پر میری ملاقات جنید سے ہوئی. جنید مجھے شونکڑے اور چکنور مرکز کنر لے کر گیا جہاں پر میری ملاقات امیر صلاح الدین سے ہوئی اور بعد میں میری ملاقات امیر مکرم خراسانی سے ہوئی اور میرے جماعت الحرار میں شمولیت اختیار کیا اور ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کیا اور انہوں نے مجھے 20,000 روپے دے کر وہاں سے رخصت کر دیا. واپسی پر مجھے افغان فورسز نے کابل میں رک کر گرفتار کیا. بعد میں جنید کے کہنے پر انہوں نے مجھے رہا کر دیا. جنوری 2023 میں میری ڈیوٹی پولیس لائن میں تھی اور جنید نے کہا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی کی شہادت کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے. اور جنوری 2023 کی شروع میں نے پولیس لائن کی تصویر اور نقشہ بذریعہ ٹیلی گرام جنید کے ساتھ شیئر کیا اور 20 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ خیبر چلا گیا اور وہاں سے ایک بندہ اٹھا کر اس کو خیبر روڈ اور پولیس لائن کی ریکی کروائی.
بعد میں 30 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیان مسجد باڑہ چلا گیا. یہاں پر وہی بندہ پولیس وردی اور جیکٹ سمیت موجود تھا جسے لا کر رحمان بابا قبرستان میں اس کو پولیس کی وردی اور جیکٹ پہنائی اور اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر پھر زکوڑی پل جی ٹی روڈ کے قریب چھوڑ دیا. میں گھر کی طرف چلا گیا اور وہ پولیس لائن کی طرف چلا گیا. بعد میں جنید کو بذریعہ ٹیلی گرام میسج کیا کہ پولیس لائن میں بلاسٹ ہو گیا اور اس سارے کام کا معاوضہ مجھے پاکستانی 2 لاکھ بذریعہ ہنڈی حوالہ کے بھیجے گئے جو میں نے چوکیاتگار سے وصول کیے. اور اس کے بعد میں نے اپنی پوسٹنگ پشاور پولیس لائن سے BRT کروا لی اور پولیس لائن حملے کے علاوہ میں نے اور بہت سی کارروائیاں کی ہیں. اس سلسلے میں نے جنوری 2022 میں ایک چرچ کے پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک پر ٹارگٹ کیا اور اس کے علاوہ پشاور میں 11 ستمبر 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 کو اور سکروٹ میں پھٹنے والی 3 IDs میں نے جنید کے کہنے پر شاکت سے اٹھا کر اس کے کہے ہوئے مقام پر پہنچائی. اور میں نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ پشاور میں ہینڈ گرنیٹ حملہ کیا اور فروری 2024 کو جماعت احرار کے لاہور میں موجود ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا جس سے اس نے قادیانی کو ٹارگٹ کیا. اور پھر مارچ 2024 کو لاہور میں فیضان بٹ نامی لڑکے کو پسٹل دیا جس سے اس نے 2 پولیس والوں کو شہید کیا. اور اپریل اور مئی 2024 میں نے موٹر وے چوک میں 3 ہینڈ گرنیڈز، شب قدر میں 3 ہینڈ گرنیڈز، پخ غلام میں 20 ڈیٹونیٹرز اور 2 پسٹل چمکنی میں رکھے. اور میں نے جون 2024 میں لقمان نامی خودکش کو 12,000 روپے دے کر لاہور کے بس میں بٹھایا. اور جون 2024 میں باڑہ خیبر سے خودکش جیکٹ حاصل کیا اور اسے رحمان بابا قبرستان پشاور میں رکھ دیا. اور اس کے بعد جون 2024 میں ایک اور خودکش جیکٹ جنید کے کہنے پر میں نے موٹر وے چوک میں چھپائی اور اس کی ویڈیو بنا کر جنید کو بھیج دی. مجھے 40 سے 50,000 روپے ماہانہ جماعت احرار کی طرف سے ملتے تھے جو میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے وصول کرتا تھا. اور 23 اگست 2024 کو جنید کے کہنے پر میں نے جمیل چوک سے ایک بیگ اٹھایا جس میں 2 خودکش جیکٹس تھے. 2004 میں کراچی میں لشکر جنگی کے ایک ٹیررسٹ آصف چھوٹو اور گل حسن بلوچ، انہوں نے اکبر نیازی نامی ایک پولیس کانسٹیبل کو جو کہ لشکر جنگی کے نظریات سے متفق تھا اور بہت زیادہ متاثر تھا، افغانستان میں تربیت بھی حاصل کر چکا تھا. آپ دیکھیں کہ ایک پولیس کانسٹیبل جب بھرتی ہوا اس سے پہلے افغانستان جا چکا ہے اور اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی. جو بھی نااہلی تھی اس کی بھرتی کے وقت یا اس کی ویریفیکیشن کے وقت جو بھی اس سے کوتاہی کی گئی اور اس کے بعد یہی اکبر نیازی لشکر جنگی کے طرف سے کام کرنے لگا. آصف چھوٹو اور گل حسن بلوچ نے اس کی موٹیویشن کی اور اس کی ذہن سازی اس طریقے سے کی کہ 2004 میں اس نے سندھ مدرسۃ الاسلام جو اسکول ہے اس کے احاطے میں ایک امام بارگاہ حیدری ہے جس میں اس نے خود کا حملہ کیا اور یہ پولیس کی یونیفارم میں گیا تھا. وہاں پر ایک بریف کیس اس کے پاس تھا بارود سے بھرا ہوا جو کہ آصف چھوٹو نے تیار کر کے دیا تھا اور گل حسن بلوچ اور ایک اور دہشت گرد تھا وہ اسے موٹر سائیکل پہ جا کر اس مسجد میں چھوڑ کر آئے تھے جہاں اس نے خود کا حملہ کیا اور 26 سے زیادہ افراد اس میں شہید ہوئے تھے. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی نااہلی تھی جنہوں نے ایک ایسے شخص کو بھرتی کیا جو افغانستان میں جہاد کے نام پہ جا کے تربیت حاصل کر کے آیا تھا اور دہشت گرد تنظیم کی طرف سے کام کر رہا تھا اور پھر اس نے بے گناہ شہریوں کی نمازیوں کی جان لی خود کا حملہ کر کے. بہرحال وہ ہم نے گینگ پکڑ لیا تھا، یہ تمام لوگ پکڑے گئے تھے اور بہت سی وارداتوں میں ملوث تھے، لیکن اگر بر وقت جب اس کی بھرتی ہو رہی تھی اس کی صحیح پراپر اس کی ویریفیکیشن ہوتی، جانچ پڑتال کے بعد اس کو بھرتی کیا جاتا تو شاید یہ کارروائی نہ ہو پاتی. ڈینیل پرل کیس میں ایک پولیس اہلکار تھا شیخ عدیل، یہ بھی پولیس کا ملازم تھا لیکن در پردہ یہ بھی حرکت المجاہدین کی طرف سے کام کرتا تھا اور افغانستان میں تربیت لی، جہاد میں حصہ لیا اور یہ شیخ عمر کا بہت قریبی ساتھی تھا اور اس کے علاوہ بہت سے کمانڈرز تھے
مختلف تنظیموں کے، طالبان کے، لشکر جنگی کے، جن کے ساتھ یہ بہت قریب تھا. اور جب ڈینیل پرل کی کڈنیپنگ ہوئی ہے، اس پورے کیس میں شروع میں جو بھی پلاننگ ہوئی تھی ان تمام چیزوں میں یہ ملوث تھا، اور شیخ عمر کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہوا تھا اور اس نے بھی جیل کاٹی تھی. کراچی پولیس کا ہی ایک اور اہلکار تھا، لانڈی تھانے میں اس کی پوسٹنگ تھی، داؤد محسود، جو کہ اس وقت کراچی میں بہت سے پولیس والے اس کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا تھا. اور وہ شروع میں لانڈی تھانے میں روٹین کی ڈیوٹی کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جڑتا چلا گیا. اور وہ اس کی دوستی بیت اللہ محسود کے ساتھ تھی، اور حکیم اللہ محسود کی بھی بہت قریب تھا. تو وہ ان کے نظریات سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ جا کے پھر کھلم کھلا اس تنظیم کے لیے کام کرنے لگا. اور جب پولیس کو، سی ٹی ڈی کو اس کے بارے میں پتہ چلا، جب ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کی، تو اس وقت یہ کراچی چھوڑ کر بھاگ چکا تھا. پہلے وزیرستان میں تھا، اس کے بعد یہ افغانستان چلا گیا تھا، اور سننے میں یہ آتا ہے کہ وہاں شاید یہ مارا جا چکا ہے. تو یہ کراچی میں ہونے والی بہت سی وارداتوں میں خود بھی ملوث تھا، پلانر بھی تھا. اور اس کے طالبان کے لیے جو یہ فنڈ ریزنگ ہوتی تھی، بینک ڈکیتیاں، رابریز جو ہوتی تھیں، اور بھتہ خوری کا ایک پورا نظام تھا، وہ اس کا ماسٹر مائنڈ بھی داؤد محسود تھا. دوستو، امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ ان پولیس اہلکاروں کے بارے میں آج کا ویلاگ تھا جو ٹیررزم میں ملوث رہے ہیں. میں نے چیدہ واقعات آپ کو بتائے، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا.